فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کی اصل اپوزیشن BRS کے ارکان اسمبلی نے مطالبہ کیا کہ ریاستی حکومت بغیر کسی شرائط و ضابطے کے کسانوں کے قرض کی معافی پر عمل کرے اور گرام پنچایتوں کو مالی امداد فراہم کرے۔ اسمبلی کے لیے روانہ ہونے سے قبل BRS MLAs بشمول پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ، سینئر لیڈروں T ہریش راؤ، G جگدیش ریڈی اور دیگر نے گن پارک میں تلنگانہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سابق وزیر سنیتا لکشمن ریڈی نے کہا کہ کسانوں کو قرض کی معافی میں کئی مسائل کا سامنا ہے۔ BRS MLA کے لکشمی نے کہا ہے کہ پنچایتوں کو فنڈز کی کمی کی وجہ سے خدمات فراہم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 7 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، پنچایتوں کو ابھی تک کافی فنڈز نہیں مل رہے تھے۔ بعد ازاں BJP کے اراکین اسمبلی گن پارک پہنچے اور تلنگانہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے فصل قرض معافی کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں ناکامی پر کانگریس حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے دھان کی تمام اقسام کے لیے MSP کا بھی مطالبہ کیا۔ کنٹونمنٹ کی BRS MLA لیسیا نندیتا کی موت پر تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں تعزیتی قرارداد منظور کی گئی اور تمام اراکین نے 2 منٹ کی خاموشی منائی۔ بعد ازاں اسپیکر گڈم پرساد کمار نے ایوان کی کارروائی کو بدھ کو 10 بجے دن تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ جیسے ہی ایوان کی کارروائی کا آغاز ہوا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے لیسیا نندیتا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک قرارداد پیش کی۔ انہوں نے اس موقع پر نندیتا اور ان کے والد سائنا کی خدمات کو بھی یاد کیا۔ بعد ازاں وزیر امور مقننہ سری دھر بابو، وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، MLA KT راما راؤ، T سرینواس یادو، سنیتا لکشمن ریڈی، M گوپال راج شیکھر ریڈی، K سامبا شیور راؤ، E مہیشور ریڈی، L شنکر، مکند سنگھ، راج ٹھاکر، شری گنیش نے بھی لیسیا نندیتا کو خراج عقیدت پیش کیا اور اس تعزیتی قرارداد کو منظور کر لیا کیا۔ حیدرآباد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چلکور معین آباد میں قدیم غیر آباد مسجد، جو مقامی لوگوں میں جاگیردار مسجد سے مشہور ہے، رات کے اندھیرے میں شہید کر دی گئی۔ یہ مسجد درج اوقاف ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے تحت 4 گنٹے اراضی وقف ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ مسجد سے متصل زمین پر ریئل اسٹیٹ کا وینچر فروخت کیا جا رہا۔ مقامی لوگوں کے مطابق دن میں پتہ چلا کہ مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مسجد کے ڈھانچے کو زمین دوز کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق پولیس میں شکایت درج کروائی گئی ہے، تاحال کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ اس کے علاوہ یہاں پر معین آباد میں قدیم مسجد کو لینڈ گریبرز نے شہید کر دیا ہے۔ معین آباد پولیس اسٹیشن میں FIR درج ہو گئی ہے۔ DCP CH سرینواس IPS اسپاٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ لینڈ گریبرز کو پکڑنے کے لیے اسپیشل ٹیم کو اپوائنٹ کیا گیا ہے اور مسجد کا پھر سے سنگ بنیاد رکھنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اسپیشل سیکرٹری گورنمنٹ تفسیر اقبال IPS محمد فہیم قریشی اور MLC رحمت بیگ MBT امجد اللہ خان اور دیگر نے وہاں کا دورہ کیا۔ وقف بورڈ کا ایک مسجد تھی، قدیم مسجد تھی، شاید 300-400 سال پرانی مسجد تھی، اس کو شہید کیا گیا۔ جیسے ہی ہم کو لوکل پولیس کے تھرو یہ اطلاع ملی تو ہم لوگ جو ہے یہاں پہ اسپاٹ پہ آئے۔ فہیم بھائی، اپنے MLC صاحب، رحمت بیگ صاحب، وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب، عظمت اللہ صاحب، ہمارے CO صاحب، یہ سارے لوگ یہاں پہ اسپاٹ پہ آئے۔ اس سے پہلے جو ہے یہاں کے مقامی لوگ بھی آ چکے تھے، پولیس اسٹیشن میں بھی آ چکے تھے۔ پولیس اسٹیشن میں آنے کے بعد جو ہے پولیس کے تھرو جو ہے پراپر کوآپریشن ملا۔ پولیس جو ہے بہت ہی اسپیڈلی اس میں کام کی ہے اور امیڈیٹلی جو ہے کچھ لوگوں کو JCB کو بھی سیز کیا گیا ہے۔ پولیس جو ہے اس میں فردر کارروائی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے پولیس لاء کے اور میرٹ کے حساب سے کام کرے گی اور پراپر سیکشن میں، پراپر دھاراؤں میں کیس بک کیا گیا ہے، وہ ہم کو بھی بتایا گیا ہے جو کہ پراپر ہے،
اور ہم لوگوں نے بھی لوکل ڈی سی پی صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ جلد سے جلد جو اس برے کام میں جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایڈیشنل ڈی سی پی اشفاق صدیقی نے ساؤتھ ویسٹ زون میں دیر رات گئے اے سی پی گولکنڈہ کے ساتھ میڈیکل شاپس کی چیکنگ کی۔ جنرل آئٹمس جیسے کہ میڈیکل شاپس پر دیر رات گئے کولڈ ڈرنکس، چاکلیٹ، کرکرے وغیرہ نہ بیچنے کی ہدایت دی۔ واضح ہے کہ شہر حیدرآباد میں کئی مقامات پر میڈیکل شاپس کے نام پر جنرل سٹور بھی چلایا جا رہا۔ اسی ضمن میں ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤتھ ویسٹ زون نے میڈیکل ہالز پر اسپیشل ڈرائیو کے تحت دھاوا کیا اور میڈیکل ہال میں صرف میڈیسنز کے سوا کچھ نہیں بیچنے کے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کولڈ ڈرنکس اور دوسرے سامان بیچتا ہے تو اس پر سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے کہا ہے کہ تمام اضلاع کے کلکٹرز کو چوکنا رہنا چاہیے کیونکہ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ریاست میں اگلے 3 دن تک بارش کا امکان ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ریاست میں گزشتہ ایک ہفتے سے ہو رہی شدید بارش کا مسلسل جائزہ لے رہے اور اضلاع میں جان و مال کے نقصان کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ پیش کے طور پر کلکٹرز کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ بحالی مراکز کے قیام کے لیے اقدامات کریں اور پولیس، آبپاشی، پنچایت راج، فائر ڈپارٹمنٹ، NDRF، SDRF اور دیگر محکموں کے ساتھ تال میل سے کام کریں۔ ڈی جی پی جتیندر اور محکمہ منصوبہ بندی کے پرنسپل سیکرٹری سندیپ سلطانیہ نے بھی اس ٹیلی کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بارش کی وجہ سے کئی تالاب بھر گئے ہیں، ان کے کٹ جانے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی احتیاطی اقدام کے طور پر بھدرادری، کوتاگوڑم اور ملگو اضلاع میں NDRF کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام اضلاع میں خصوصی کنٹرول روم قائم کیے جائیں۔ CS نے ضلع کلکٹروں کو مشورہ دیا کہ اگر انہیں کسی بھی فوری مدد کی ضرورت ہو تو کسی بھی وقت ان سے رابطہ کریں۔ احتیاطی تدابیر بنیادی طور پر نشیبی علاقوں، تالاب کے پشتوں اور دیگر علاقوں میں کی جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں مناسب بندوبست قائم کیا جائے تاکہ کوئی بھی نالے کو عبور نہ کر سکے۔ شہر حیدرآباد کے کوکٹ پلی علاقے میں بڑا درخت 3 کاروں پر گر پڑا۔ اس واقعے میں کاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ ان کاروں میں کوئی بھی سوار نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GTMC کے عملے نے وہاں پہنچ کر کاروں پر سے درخت کی شاخوں کو کاٹ کر نکالتے ہوئے اس روڈ کو ٹریفک کے لیے بحال کیا۔ آندھرا پردیش کے ضلع نیلور کے بڈرا گنٹا ریلوے اسٹیشن پر مال بردار ٹرین پٹریوں پر سے اتر گئی۔ یہ واقعہ قریب ریلوے اسٹیشن یارڈ پر پیش آیا۔ ٹرین کے 2 ویگنز کراسنگ پٹری پر سے اتر گئے، جس کی وجہ سے وجے واڑہ جانے والی ٹرینوں کی آمد و رفت میں خلل پڑا۔ اطلاع ملتے ہی ریلوے حکام فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ ٹرین ٹریفک کی وجہ سے درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ حکام نے ہنگامی ٹرینوں کو تیسری لائن پر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتا رامن نے پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کیا۔ اس موقع پر بجٹ تقریر میں انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش تنظیم جدید ایکٹ کے مطابق صنعتی ترقی کے لیے خصوصی مدد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسی کے حصے کے طور پر حیدرآباد بنگلور انڈسٹریل کوریڈور کی ترقی کے لیے خصوصی فنڈ مختص کیا جائے گا۔ اسی طرح وشاکھاپٹنم چنئی انڈسٹریل کوریڈور کو خصوصی مدد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اوروکلو اور گوپرتھی کے صنعتی علاقوں کو پانی، برقی شاہراہوں کی ترقی کے لیے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں۔ تاہم وزیر نے رقم کی وضاحت نہیں کی ہے۔ وزیر فائنانس نے بجٹ میں آندھرا پردیش کو بھاری مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ آندھرا پردیش کی دارالحکومت امراوتی کی ترقی کے لیے 15,000 کروڑ روپے کی خصوصی امداد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت کے مطابق مستقبل میں امراوتی کو مزید اضافی فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش کی تنظیم جدید ایکٹ کے مطابق پولاورم پروجیکٹ کی جلد تعمیر کے لیے پوری مدد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پولاورم کے مطلوبہ فنڈ فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پولاورم آندھرا پردیش اور کسانوں کے لیے لائف لائن کی طرح ہے۔ یہ ہندوستان کے غذائی تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔
مرکزی حکومت نے سونا، چاندی اور دیگر دھاتوں پر عائد کیے جانے والے کسٹم ڈیوٹی میں کمی کر دی ہے، جس سے سونا اور چاندی سستا ہو جائے گا۔ پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر فائنانس نرملا سیتا رامن نے سونے اور چاندی پر کسٹم ڈیوٹی کو 6% کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر فائنانس نے مزید بتایا کہ پلاٹینم پر کسٹم ڈیوٹی 6.4% کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سونے اور قیمتی دھات کے زیورات میں گھریلو ویلیو ایڈیشن کو بڑھانے کے لیے سونے اور چاندی پر کسٹم ڈیوٹی کو 6% اور پلاٹینم پر 6.4% کرنے کی تجویز کرتی ہوں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس اقدام سے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی اور ملک میں قیمتی دھاتوں کی مانگ میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ سونے اور چاندی پر کسٹم ڈیوٹی کو کم کر کے 6% کر دیا گیا ہے، جس سے گھریلو قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے اور شاید مانگ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سونے اور چاندی پر موجودہ ڈیوٹی 15% ہے، جس میں بنیادی کسٹم ڈیوٹی کا 10% اور زرعی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیز کے طور پر 5% شامل ہے۔ مودی حکومت نے اپنی تیسری مدت کا پہلا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے اس بجٹ میں کئی بڑے اعلانات کیے ہیں، جس میں موبائل فون کے حوالے سے بھی بڑا اعلان شامل ہے۔ پچھلے کچھ سال میں ہندوستان میں موبائل فون کی تیاری میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ملک میں مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ اس سے انڈسٹری پر مثبت اثر پڑے گا اور فون کی قیمت میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ بجٹ 2024 میں حکومت نے موبائل اور ایسیسریز پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو کم کر کے 15% کر دیا۔ وزیر فائنانس نے اپنے بجٹ تقریر میں کہا کہ ہندوستانی موبائل انڈسٹری اب بہتر ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بنیادی کسٹم ڈیوٹی کم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ سے موبائل فون اور ایسیسریز سستے ہونے سے زیادہ لوگ ان کا استعمال کر سکیں گے۔ اس سے صارفین نئی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کر سکیں گے۔ اس اعلان کی وجہ سے مقامی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں فون کی تیاری میں اضافہ ہوگا۔ صارفین کو زیادہ سے زیادہ برانڈز دیکھنے کو ملیں گے، جس سے مارکیٹ میں مسابقت بڑھے گی۔ اس کا براہ راست فائدہ صارفین کو ہوگا۔ اس وقت چینی برانڈز کے ساتھ ایپل بھی ہندوستان میں اپنی بہت سی مصنوعات تیار کرتا ہے۔ کمپنی نے پچھلے سال جدید ترین میڈ ان انڈیا آئی فونز لانچ کیے تھے، تاہم کمپنی اب بھی بھارت میں پرو ماڈل تیار نہیں کرتی ہے۔ حج 2024 مکمل ہو گیا۔ تمام ہندوستانی حجاج اکرام خوشگوار اور پرسکون ماحول میں فریضہ حج کی مکمل ادائیگی کے بعد 19 امبارکیشن پوائنٹس اور 473 پروازوں کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئے۔ دہلی کے IGI انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ممبئی کے چھترپتی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حج کمیٹی آف انڈیا کے CEO ڈاکٹر لیاقت علی آفاقی IRS کے ساتھ حج کمیٹی آف انڈیا کے سینئر اسٹاف، ریاستی حج کمیٹی، حج سے متعلق تمام ایجنسیز کے ذمہ داران اور مختلف حج رضاکار تنظیموں کے نمائندوں نے حجاج اکرام کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وطن پہنچے 95% سے زائد حجاج اکرام نے سعودی عرب میں حج کمیٹی آف انڈیا اور قونصلیٹ جنرل آف انڈیا کے ذریعے کیے گئے انتظامات پر اطمینان و خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت ہند خصوصاً وزارت اقلیتی امور کا شکریہ ادا کیا۔ حج 2024 حکومت ہند خصوصاً وزارت اقلیتی امور کی خصوصی نگرانی اور دلچسپی سے کئی اعتبار سے مثالی رہا، جس کی وضاحت کرتے ہوئے وزارت اقلیتی امور حکومت ہند میں ڈائریکٹر اور حج کمیٹی آف انڈیا کے CEO ڈاکٹر لیاقت علی آفاقی نے بتایا کہ حج 2024 میں ہندوستانی حجاج اکرام کو سہولیات کے عنوان سے تاریخ حج میں پہلی بار کئی یادگار اور بے مثال تحفے ملے۔ مثلاً مدینہ منورہ میں تمام ہندوستانی حجاج کو مرکز یعنی حرم نبوی کے بالکل نزدیک ٹھہرایا گیا۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ تک براہ راست 300 کلومیٹر فی گھنٹہ تیز رفتار ٹرین ہرمین ٹرین میں آرام دہ سفر کا موقع ملا۔ مشاعر مقدسہ میں تمام حجاج اکرام کا قیام مخصوص معینہ حدود میں کرایا گیا۔ حج سیودھا ایپ کی شکل میں تمام حجاج کو ایک ایسا مددگار فراہم کیا گیا جو تمام لازمی ضروریات کے ساتھ حجاج کی صحت و تندرستی میں بھی مددگار معاون ثابت ہوا۔ متعدد مقامات امبارکیشن سے حجاج اکرام کو ہوائی جہاز کے کرائے میں بھاری چھوٹ ملی۔ ڈاکٹر آفاقی نے مزید بتایا، حج 2025 کو اور بھی بہتر اور سہولیات سے لبریز بنانے کے لیے مرکزی وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو اور جارج کیرن وزیر مملکت اقلیتی امور کی سرپرستی میں پوری سنجیدگی کے ساتھ کوشش شروع کر دی گئی ہے۔ تاریخ حج میں پہلی بار حج ریویو میٹنگ کا انعقاد مرکزی وزیر کی صدارت میں رواں حج مکمل ہونے سے پہلے ہوا۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو نے حج ریویو میٹنگ میں وزیر مملکت اقلیتی امور جارج کیرن کی موجودگی میں اعلیٰ افسران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تنقیدی اور منفی سوچ رکھنے والے عناصر سے خوف زدہ یا مایوس ہونے یا انہیں جواب دینے میں وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ حجاج کو مزید سہولیات فراہم کرنے کی راہیں تلاش
تلاش کریں۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ اگر ایک ہندوستانی حاجی بھی ہمارے انتظامات سے مطمئن اور خوش ہے تو آپ یقین جانیے کہ ہماری محنت کارگر ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حملوں کے دوران جنوبی غزہ پٹی کے خان یونس شہر میں کم از کم 70 فلسطینی ہلاک اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ غزہ میں مقیم صحت افسران نے یہ اطلاع دی ہے۔ صحت افسران نے بتایا کہ شہر کے ناصر میڈیکل کمپلیکس نے مقامی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ خون کے یونٹس کی سنگین اور بڑی کمی کے پیش نظر کمپلیکس کے اندر زخمیوں اور بیماروں کے مفاد میں فوری طور پر خون کا عطیہ دیں۔ فوری طور پر انخلاء کا حکم جاری ہونے کے بعد اسرائیلی جنگی طیاروں نے خان یونس کے مشرقی علاقوں پر شدید بمباری شروع کر دی۔ فلسطینی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے یہ اطلاع دی کہ مشرقی علاقوں میں شہر کے مغرب کی طرف بڑے پیمانے پر نقل مکانی دیکھنے میں آئی، خاص طور پر المواسی میں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ حکومت کے میڈیا آفس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسے پھنسے ہوئے خاندانوں کی جانب سے 1217 اپیلیں موصول ہوئی ہیں جن میں بچاؤ کے لیے مدد کی درخواست کی گئی ہے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।